خاتم انتظار شاہین روایتی حریف پر جھپٹنے کو تیار، آج ہوگی چوکوں چھکوں کی بھرمار۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا ٹاکرا میلبرن میں شیڈیول، پاکستان اور بھارت دوپہر 1 بجے مد مقابل ہوں گے۔ شائقین ہائی وولٹیج مقابلے کے لیے بےتاب، ایونٹ کا اہم ترین میچ بارش سے متاثر ہونے کا بھی امکان۔ دوسری خبر جو آئی وہ توشہ خانہ میں عمران نیازی کے حوالے سے کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ خائن ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے۔ یہ کوئی خوشی کا لمحہ نہیں ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، مقام عبرت ہے۔ وہ 2018 میں زبردستی لا کر بٹھائے گئے، جھرلو کے ذریعے اور دھاندلی کے ذریعے قانون اور انصاف اپنا رستہ اپنائے گا۔ قطعاً اس کو کسی سرٹیفائیڈ چور اور ڈکیت کو ہم وہاں پر گھسنے نہیں دیں گے۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے نے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور اور جھوٹا ثابت کر دیا، مگر یہ خوشی کا لمحہ نہیں، عبرت کا مقام ہے۔ دوست ممالک سے ملنے والے تحائف بیچنے والے ملکی بدنامی کا سبب بنے، دوسروں کو ڈاکو اور لٹیرے کہنے والے خود بے نقاب ہو گئے۔ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ کرپٹ پریکٹس کے جرم میں نااہل ہونے کے بعد بدترین دھاندلی کر کے اقتدار میں آئے تھے۔ 4 سال احتساب کا جھوٹا نعرہ لگا کر عوام کو بیوقوف بنایا گیا۔ اب قانون اپنا راستہ بنائے گا، یہ ملک دھرنوں اور لانگ مارچ کے لیے نہیں بنا۔ نیازی اینڈ کمپنی کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے۔ الیکشن ابھی 11 ماہ دور ہے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان جمعرات یا جمعے کے روز ہوگا۔ راستہ روکا گیا تو ملک بند ہو جائے گا۔ فیصلہ حکمران کر لیں کیا چاہتے ہیں۔ ضمنی الیکشن ہارنے والے عام انتخابات نہیں کرائیں گے۔ عوام حقیقی آزادی کی تحریک کے لیے بےتاب ہیں، میری گرفتاری بھی انہیں روک نہیں سکے گی۔ بیک ڈور مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، بات چیت کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جمہوری لوگ نہیں، مشکل وقت آتے ہی ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ عمران خان کی نیوز کانفرنس، اعظم سواتی پر تشدد کی مذمت، سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کی اپیل۔ توشہ خانہ کیس میں نااہلی، عمران خان نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ حکم نامہ کالعدم قرار دینے کی استدعا، پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، عدالت عالیہ پیٹ کو مقدمہ سنے گی۔ عمران خان کی نااہلی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں ایک مذمتی قرارداد منظور، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی قرار، چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ، اپوزیشن کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ اور نعرے بازی۔ ای سی پی کے فیصلے کے خلاف گلگت بلتستان اسمبلی میں بھی قرارداد منظور۔ عمران خان کی نااہلی کا فیصلہ، خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کے حق میں قرارداد جمع۔ ای سی پی آئینی اور خود مختار ادارہ ہے، دباؤ کے باوجود فیصلے سے جمہوری نظام کو تقویت ملی، ارکان کا خراج تحسین۔ پاکستان نکل آیا ہے اور پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ان تمام افراد کو اور اداروں کو۔ یہ پاکستان کی اجتماعی کامیابی ہے۔ افواج پاکستان کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے اس معاملے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے قومی اسمبلی میں، کیا کیا تانے ملتے تھے کہ جناب یہ این آر او مانگ رہے ہیں۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نجات اجتماعی کامیابی، سہرت تمام افراد، اداروں اور اتھارٹیز کے سر جاتا ہے۔ افواج پاکستان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ عمران خان بطور وزیر اعظم ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے تھے، ہم نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھرپور ہاتھ بٹھایا۔ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، شہباز شریف کو اہم ترین کامیابی کے بعد مسائل حل ہونے کی امید۔
فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ذاتی دلچسپی اور مسلسل کاوشوں سے ہی اہداف وقت سے پہلے مکمل ہوئے۔ قوم ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ پاکستان نے بین الاقوامی ریس بیسڈ اسٹریٹجی کی پاسداری کی روایت برقرار رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا رد عمل۔ مانی لانڈرنگ کے سدباب کے لیے تمام 7 نکات پر عمل درآمد، فیٹف کی تاریخ میں مثالی پیش رفت قرار۔ گرے لسٹ سے نکلنا پورے پاکستان کی کامیابی۔ پی ڈی ایم نے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے 13 قانونی نکات کی مخالفت کی تھی۔ بہترین معاون ٹیم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ تمام افسروں کو ہیرو تصور کیا جانا چاہیے۔ حماد اظہر۔ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے عمران خان کو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دیا۔ ایک بہت بڑے منافق کے چہرے سے کل پردہ ہٹ گیا۔ تمام ممبران نے ایک آواز بن کر میرٹ پہ ایک ہی رائے دی کہ عمران خان صادق اور امین نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے ایک منافق چہرہ بے نقاب کر دیا۔ صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ کا پول بھی کھل گیا۔ نااہلی کے بعد عمران خان رکن پارلیمنٹ ہے، نہ ہی پارٹی سربراہ۔ اب ان کے خلاف عدالت میں کارروائی ہوگی۔ شرجیل میمن۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نجات بڑی کامیابی قرار۔ سیلاب زدہ علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آ سکی۔ وبائی امراض متاثرین کے لیے کڑا امتحان، مچھروں اور دیگر حشرات کی بھرمار۔ ادویات کی شدید قلت، علاج معالجے کی سہولیات بھی نہ ہونے کے برابر۔ بدلتے موسم نے بھی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سیلاب سے بربادی، 30% علاقے میں اب بھی پانی موجود۔ 36 لاکھ 7,000 ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ گندم، چاول، گنا، ٹماٹر، پیاز اور کپاس متاثر۔ ربی کی پیداوار 50% تک رہنے کا خدشہ۔ سرگودا، گجرانوالہ، ساہیوال، فیصل آباد اور ملتان میں موبائل فوڈ لیبز چیکنگ اسکواڈ کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے افتتاح کر دیا۔ دائرہ کار مرحلہ وار پورے صوبے تک بڑھایا جائے گا۔ خوراک کے معیار کی بہتری میں مدد ملے گی۔ پرویز الہی پر امید۔ سرکاری دستاویزات میں رد و بدل اور فراڈ کا الزام۔ لائبیریا کے سفیر کی مدیریت میں شہزاد اکبر اور اداکارہ صوفیہ مرزا کے خلاف پاکستان میں مقدمہ درج۔ ایف آئی اے نے بے بنیاد اور من گھڑت وقوع بنا کر فراڈ کیا۔ سابق مشیر احتساب، سابق ڈی جی ایف آئی اے سے بھی رابطے میں تھے۔ ایف آئی آر کا متن۔